نہایت ہی واجب احترام محترم مکرم معزز سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور اس کا فضل ہے، اس کی خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ ہماری پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسط سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ حضرات محترم، الحمدللہ ہماری گفتگو جو ہے آج اس جمعۃ المبارک ہے، سورۃ آل عمران 4 پارہ اور آیت نمبر 108 کے حوالے سے ہماری گفتگو شروع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بڑی خوبصورت تعلیم دی ہے اور بڑا خوبصورت درس اور فکر دیا ہے اپنے بندوں کی کامیابی کے لیے، کامیابی کے لیے، اپنے بندوں کی دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے پورے کلام میں اپنے بندے کو خوبصورت راستہ دیا ہے اپنے محبوب علیہ السلام کے ذریعہ سے، ان کے توسط سے، ان کی وساطت سے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی حکم کیا آقا علیہ السلام نے اس کو اپنی زندگی میں یعنی اپنایا، اس پہ عمل کیا۔ حکم اللہ تعالیٰ کا اور اپنانا، اقرار، اعتراف، وہ عمل آقا علیہ السلام کا تھا، اور امت کے لیے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے وہ ایک خوبصورت راستہ بن گیا کامیابی کے لیے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں، وہ الحمدللہ جس راستے پر چل رہے ہیں۔ یقیناً اس میں شک نہیں کہ کامیابی بھی اسی میں ہے، کامیابی بھی اسی میں ہے۔ اس سے ہٹ کر بندہ جتنی بھی بھاگ دوڑ کر لے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جب یہ برطانیہ کا، انگلینڈ کا جب یہ قانون بنانے لگے، انہیں کہیں مختلف یعنی بادشاہوں کے جو سابقہ گزر گئے ان کے قانون لائے جائیں، اور قانون لانے کے بعد دیکھا جائے کہ اس قانون کے اندر بہتری بھی ہے، کامیابی بھی ہے۔ تو جب سارے سابقہ بادشاہوں کے، حکمرانوں کے جب قانون سامنے رکھے گئے تو سب سے جو خوبصورت قانون انہیں پسند آیا وہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پسند آیا۔ آج بھی انگلینڈ میں یعنی برطانیہ میں جو قانون لاگو ہے، جو چل رہا ہے، اس کا نام ہے قانون عمری، اور ان کی عدالتوں کے اندر بھی باقاعدہ لکھا جاتا ہے اور لکھا گیا ہے اور لکھا ہوا ہے کہ یہاں فیصلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ اندازہ لگائیں، اور حقیقت بھی ہے کہ کامیابی اس کے بغیر ہے ہی بھی نہیں۔ امت مسلمہ کی کامیابی الحمدللہ اسی میں ہے، اور اگر پوری دنیا میں بین الاقوامی سطح پر اگر ناکامی ہے، ڈر ہے، خوف ہے، لالچ ہے، دینا مانگنا ہے، سب کچھ ہے، یہ کس کی وجہ سے ہے؟ اسی وجہ سے ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کی جو ادائیں ہیں، جو ان کی سیرت ہے، اس سے ہم ہٹ گئے۔ جب اس سے ہٹے ہیں تو ہماری تباہی ہو گئی، ہمارے گھروں کے حالات بھی خراب ہو گئے، رشتہ داری معاملات بھی ختم ہو گئے، اور دوستانہ ماحول بھی تباہ و برباد ہو گیا، محلے داری ماحول بھی تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ اپنے دل کی تختی پہ لکھ لیں، اگر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤں
اور مجھے یہاں بھی زندگی ملے تو خوشگوار ملے اور آگے بھی ملے تو خوشگوار ملے، تو پھر اس کا ایک ہی سبب ہے، ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، کیا؟ جو میرا آقا علیہ السلام کی سیرت، میرا آقا کی ادائیں، میرا آقا کا عمل، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ دیکھیں یہ بات بڑی مشہور ہے اور آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا علماء سے کہ 3 دن جنگ چلتی رہی اور فتح اور نقصان میں کوئی اس کا نتیجہ نہیں سامنے آ رہا ہوتا نا، کیونکہ میں سیدھی بات بتاؤں کہ میں دین کے معاملات میں شکست کا لفظ استعمال نہیں کرتا، کیونکہ اسلام کو شکست نہیں ہے۔ کیا؟ اسلام کو شکست نہیں ہے، یہ تو ہماری کرتوتیں ہیں۔ کیا؟ ہماری کرتوتیں ہیں جن کی وجہ سے یہ حالات بدل جاتے ہیں، لیکن پھر بھی اکثر ہمارے بیان کرنے والے یہاں تک کہہ جاتے ہیں جب غزوہ احد ہوا تو فتح شکست میں بدل گئی۔ بہرحال بڑے بڑے یعنی تقریریں کرنے والے بات کر جاتے ہیں، بہرحال اپنے کو موقف ہے، اندر تبدیل ہے، لیکن میں اسی بات بتاؤں کہ میں اس کے بہت مخالف ہوں۔ اور اگر کوئی شخص کہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو میں اس کا بھی مخالف ہوں۔ کیوں؟ میں نے حدیث سے بات پڑھ لی ہے کہ لا یخلق فعل الحکیم عن الحکمت، اللہ تعالیٰ کا کوئی فعل بھی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ تو جب اس کا کوئی فعل، اس کا کوئی عمل، اس کا کوئی کام، اس کا کوئی ارادہ فعل جو اپنا حکمت سے خالی نہیں ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام کا گندم کا دانہ کھانا، جنت سے اس کا خروج ہونا، جنت سے نکلنا، یہ حکمت پر مبنی تھا نا۔ ہم کہاں سے آئے اور ہمارا سلسلہ کیسے شروع ہونا تھا؟ یہ رب نے سلسلہ شروع کرنا تھا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، مشاورت تو پہلے ہو چکی۔ جب آدم علیہ السلام کا گندم کا دانہ کھانا، جنت سے خروج ہونا، 3 صدیاں اللہ کی بارگاہ میں روتے رہنا، وہ معاملہ تو بعد میں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے تو پہلے مشورہ کر لیا تھا، یا پہلے مشورہ کر لیا تھا کہ میں اے فرشتوں میں ایک خلیفہ بنانے لانا زمین پر۔ ابھی آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی ہے، ابھی پتلا نہیں بنا ہے، وہ بت نہیں بنا ہے، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، تو رب نے تو پہلے مشورہ کر لیا، مشورہ پہلے ہو چکا ہے۔ اس نے یہ نظام چلانا تھا، اس یہ سلسلہ چلانا تھا، اور ہم کہیں گے آدم علیہ السلام سے غلطی ہوگی، کیوں کہیں؟ ہم تو پہلے اپنے آپ کو دیکھیں گے نا کہ ہمارے اندر کتنی غلطیاں، اتنی کوتاہیاں، اتنی سستیاں، اتنی کمیاں ہیں۔ ہم اتنی بڑی ہستیوں کے لیے انگلیاں اٹھائیں، نہیں میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں، میں تو یہ کہوں گا کہ بس آدم علیہ السلام سے جو کام ہوا ہے اس میں کوئی نہ کوئی کیا ہے، اس میں حکمت ہے، اس میں کیا ہے، اس میں حکمت ہے۔ وہ کام ہونا تھا جو اللہ تعالیٰ کی سلسلہ چلانا تھا۔ میں بات کر رہا تھا کہ لوگ کہہ جاتے ہیں کہ جی فتح شکست میں اپنا بدل گئی، لیکن نہیں، اسلام کے لیے شکست نہیں ہے، یہ ہماری کوتاہیاں، ہماری غلطیاں ہیں۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ فتح نقصان میں بدل گئی، نقصان ہوا، کیا ہوا؟ ادب کا تقاضا ہے نا، جتنا بھی کہہ لیں۔ اگر ہم کہتے نہیں فتح شکست میں، تو اسلام کو شکست ہو سکتی ہے۔ پھر نمبر 1، نمبر 2، جدھر مجاہدین اسلام ہے اس کی کمان کون کر رہے ہیں؟ صرف اسرار کون ہے؟ آقا علیہ السلام۔ تو کیا اگر تم یہ کہو کہ فتح شکست میں بدل گئی تو کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست ہو گئی؟ نہیں، ایسا معاملہ تو ہو نہیں سکتا ہے۔ پر میں بات کر رہا تھا کہ معاملات کامیابی کے کامرانی کے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں یہ کہتا آ رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں، آخری سانس تک میں یہ کہتا رہوں گا قرآن و سنت کی روشنی میں کہ دوستو اگر آپ اور میں ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے ماحول خوبصورت ہو جائے، زندگی ہماری خوبصورت ہو جائے، جو رب کو پسند آ جائے، اور آگے اللہ کے دربار میں بھی ہم سرخرو ہو جائیں، جو ہماری اصلی زندگی ہے تو وہ قرآن و سنت سے ہٹ کے کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ آقا علیہ السلام کی زندگی کو سامنے رکھ کر گزارنی ہوگی۔ آئیے محترم، اس موضوع پر میرا ایک پروگرام چل رہا ہے، بڑا خوبصورت ہے، قرآن مجید کی آیت کی طرف رخ کرتے ہیں۔ اس پر انشاءاللہ ویسے میں پچھلی میں کافی اس پر گفتگو کی تھی، لیکن پھر بھی ابتدائی لفظوں کو ساتھ ملانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خلا ہے، اے میرے معبود، دیکھیں میں نے یہ بات میں نے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ مخاطب اپنے محبوب علیہ السلام سے ہیں جب قرآن نازل ہو رہا تھا آپ کے قلب انور پر، لیکن حقیقت میں قرآن میں کا قانون قیامت تک لاگو ہے، قیامت تک جاری رہے گا۔
اور قیامت تک آنے والے ہر بندے سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، خاص طور پہ ایمان والوں کے لیے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے میرے محبوب، اے میرے بندو، فبما کیسی ہے رحمت من اللہ، تیرے اللہ کی رحمت، بولا کیا مطلب؟ فرمایا لنت لہم، میری رحمت کی برکت ہی تو ہے، میری رحمت کا سبب ہی تو ہے، یعنی میری رحمت سبب بنی ہے، ذریعہ بنی ہے، بولا کس چیز کا؟ فرمایا لنت لہم، کہ تیرے دل میں میری مخلوق کے لیے نرمی پیدا ہوگی۔ میں یہ حقیقت جب فابیما اور لنتا دو لفظوں پہ غور کرتا ہوں نا، سمندر نظر آتا ہے بے قرار، لیکن طاقت قوت علم نہیں ہے کہ ہم ان میں سے وہ ہیرے نکال کے لوگوں تک پہنچائیں۔ بہرحال جو آپ کی مہربانی ہے، پھر بھی آپ کا کرم ہے جو ہم ان کو بات شروع کر لیتے ہیں۔ اب سنیے توجہ سے، اللہ تعالیٰ فرما رہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری رحمت کیسی ہے جس کی برکت سے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیرے دل میں نرمی پیدا ہوئی ہے، لنتا لہم، اور ہم سے بھی اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، تمہارے ہاں جو نرمی پیدا ہوئی ہے، چہرے کی مسکراہٹ ہے، حسن اخلاق ہے، خیر خواہی ہے، ہمدردی ہے، انس ہے، خوبصورتی ہے، قربت ہے، یہ سارا کا سارا ذریعہ اللہ فرماتا میری رحمت ہے۔ اب اس کا متبادل دیکھیں کہ اگر یہ چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں، اگر یہ چیزیں ہمارے پاس نہیں ہے، دل نرم نہیں ہے، ہمدردی کا جذبہ نہیں ہے، خیر خواہی کا جذبہ نہیں ہے، چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہے، انس نہیں رہا، چل آپ دور نہ جائیں، اس وقت حالات کیسے دو حالات پیدا ہو چکی ہیں، کوئی ہمدردی نہیں، کوئی خیر خواہی نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی دوستانہ ماحول رہا، آپ باہر نکل جائیں، قیامت سور آ گئی، قیامت سور آ گئی، نفس و نفسی کا عالم ہے، جس جو قیامت کو ہونا ہے وہ آج دنیا میں ہو رہا ہے، لیکن وہ قیامت کبریٰ ہے، وہ اصل قیامت ہے، بڑی قیامت ہے، اور قیامت سورہ دنیا میں اس وقت پھیلی ہوئی ہے۔ تو اس کی مثال ایک مثلا اگر ریلی آپس میں ٹکرائی ہیں، گاڑیاں ٹکرائی ہیں، لوگ تڑپ رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، اور اوپر لوگ جو ہے نا ان کی جیبیں خالی کر رہے ہیں، ان کی گھڑیاں اتار رہے ہیں، ان کے بیگ اٹھا کے لے جا رہے ہیں، اور جو یہ کام کر رہے ہیں انہیں نہیں پتا کہ یہ وقت ہمارے پر بھی آنے والا ہے۔ وہ اس طرح نہ آئے تو چارپائی پہ مرو، بازار میں مرو، دکان میں مرو، موت آنی تو کیا موت آنے کے بعد یا یہ چیزیں تو ساتھ لے کے جانے، یہ حالات یہ ہو گئے۔ آپ کو پتا ہوگا ایک پتہ کس علاقے کا وہ واقعہ ہے، وہ ایک بہت بڑا جو ٹینکر ہوتا ہے تیل کا، وہ ہے نہیں بھاولپور سائڈ میں نا، ہاں، تو اب کیا ہوا جب تیل مہنگا دینا لوگوں کے اللہ معاف کرے، یہ جو مندر کے لالچ پیدا ہو چکا ہے نا، اس سے تباہ کر دیا۔ اب وہ تیل کی طرف لوگ جناب پتہ نہیں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ تیل کی طرف، بس وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، دیکھیں موت کس طرح تھی، اور پھر ایسے طرح آگ لگی کہ جل کے راکھ، لال پوری بلا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، میں بات کر رہا تھا اگر میرے ساتھ پتہ نہیں اتفاق کریں یا نہ کریں، میں نے جس حد تک نتیجہ نکالا ہے نا، قتل و غارت، دشمنی، عداوت، بغض، بے ایمانی، فرار، لوٹ مار، ٹھیک ہے جی، دنیا، پتہ کس وجہ سے؟ اس کی بنیاد دنیا کی دولت، نہ بھی مانی۔ میں نے تو نتیجہ یہ نکالا ہے کہ دنیا کی دولت نے بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا، دوست کو دوست سے جدا کر دیا، رشتہ دار کو رشتہ دار کو جدا کر دیا، محلے دار کو محلے دار سے جدا کر دیا۔ اور خدا کی قسم یاد رکھنا، جس نے اس دنیا کی دولت کو صرف ضروریات زندگی تک رکھا ہے، انشاءاللہ اس کے دل میں نرمی بھی ہوگی، ہمدردی بھی ہوگی، خیر خواہی بھی ہوگی، چہرے پہ مسکراہٹ بھی ہوگی، دکھ سکھ میں شریک بھی ہوگی۔ اور جس نے آج دنیا کی دولت کو بڑا کچھ سمجھ لیا ہے، تباہی ہوگی، اس کے پلے راہ ہے، کچھ نہیں پتہ چلے، بس تباہی اور بربادی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، ترغیب دے رہا ہے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میری رحمت اتنی برکت والی ہے، میری رحمت اتنی طاقت والی ہے، میری رحمت کے اندر اتنی برکت ہے کہ
کہ جس کو مل جاتی ہے لنت لہم، اس کے دل میں نرمی آ جاتی ہے، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، اس میں تحمل مزاجی آ جاتی ہے، پیار آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اگلا جملہ اللہ تعالیٰ نے بڑا توجہ طلب ہمیں دیا ہے، فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ۔ یہ ہمارے لیے نصیحت ہے، یہ رب کا پیغام ہے ہمارے لیے، یہ قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر كُنْتَ فَظًّا، اگر تو تنگ مزاج ہوتا، سخت مزاج ہوتا، غلیظ القلب، اور تیرا دل سخت ہوتا، تو پتہ اس کا نقصان کیا ہوتا؟ لنفدو منتشر ہو جاتے، لنفدو بھاگ جاتے، لنفدو دور ہو جاتے من حولک، جو تیرے گرد و نواح بیٹھنے والے تھے، اپنے بھی دور ہو جائیں گے۔ اور بلکہ یہ ہمارا تقیہ کلام بھی ہے نا، یارا فلانے بندے دے نیڑے نہ جبیا، یہ ہمارا تقیہ کلام بھی ہے کہ فلانے بندے دے نیڑے نہ جبیا ہے، اور یار بندہ بڑا عجیب جو بڑا سخت ہے بندہ، وہ یار ان تو ترس نہیں آتا۔ یہ ہمارے زندگی کے معمولات میں یہ بات شامل ہے نہیں؟ بولیے، بڑے لوگ مشہور سے معاملے۔ ہاں ایک بات اور بھی کرتا جاؤں، کچھ لوگ اتنے دل کے سخت ہیں کہ پتھروں سے بھی سخت ہیں، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ دیکھیں پہلا پر اگر آپ اس بقرہ کو مطالعہ کریں نا تو اللہ تعالیٰ نے پتھروں کا ذکر کیا ہے۔ کچھ پتھر اللہ کے خوف سے ٹوٹ گئے، کچھ اللہ کے خوف سے گر گئے، کچھ اللہ کے خوف سے ان کے اندر چشمے جاری ہو گئے پانی کے۔ کن میں سے؟ پتھروں میں سے۔ پہلا پارا سورۃ بقرہ میں آپ نے پتھروں کے تین ذکر کیے ہیں، گر گئے، نمبر 2 اللہ کے خوف سے۔ تو اب اس میں خوف نرمی آئی تو وہ گرا ہے نا، اگر ریزہ ہو گیا ہے تو رب کے خوف سے نرمی ہوئی ہے نا، اگر اس میں چشمے جاری ہو گئے ہیں تو نرمی ہے نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مجھے بھی اگر تم میرے ساتھ سودا کرنا چاہتے ہو نا تو مجھے بھی قلب سلیم کی ضرورت ہے۔ قلب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں میرے ساتھ اگر سودا کرنا چاہتے ہو، میں سودا کرنا چاہتا ہوں تمہارے ساتھ، میں تمہارے ساتھ سودا کرنا چاہتا ہوں۔ بولا وہ کیا؟ فرمایا جنت میں دیتا ہوں، قلب سلیم تو مجھے دے دے۔ قلب سلیم، اس پر میں نے گفتگو بھی کبھی شروع کروں گا، کبھی انشاءاللہ میں 2 3 4 اتوار میں نے دربار عالیہ کچھ مطلب ہر اتوار میرا درس ہوتا ہے وہاں، تو میں نے یہ قلب سلیم میں گفتگو کی ہے، لیکن بڑا موضوع وسیع تھا، میں نے بند کر دیا، پھر ایک نیا موضوع شروع کیا، بڑا خصوصی موضوع ہے۔ وہ ایک اچانک سامنے بات آ گئی ہے، وہ غلیظ القلب، سخت دل کی وجہ سے، تو اس لیے وہ قلب سلیم کی ایک مثال آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں سودا کرنا تمہارے ساتھ، سودا کرنا چاہتا ہوں، کرو میرے ساتھ۔ مولا کیا؟ فرمایا جنت میں دیتا ہوں، قلب سلیم تو مجھے دے دے۔ میں قلب سلیم تو مجھے دے دے اور جنت میں دے دیتا ہوں۔ اب قلب سلیم سے مراد کیا ہے؟ بالکل سلیس بات، آسان بات۔ قلب سلیم کا معنی، قلب سلیم سے مراد یہ ہے کہ جس میں کسی کے اثرات نہ ہوں، کسی غیر کے اثرات نہ ہو، کسی غیر کی محبت نہ ہو، کسی غیر کا مسکن نہ ہو، کسی غیر کی یہاں سکونت نہ ہو، کسی غیر کی یہاں رہائش نہ ہو، کوئی غیر یہاں بس نہ رہا ہو۔ جس دل میں غیر رہ رہا ہے وہ قلب سلیم نہیں ہے، جس دل میں غیر رہ رہا ہے وہ قلب سلیم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، دیکھیں ہم باہر مثلا پھل خریدتے ہیں ریڈی سے، مثلا سیب خرید رہے ہیں تو ہم نے کلو سیب لیے، 100 روپیہ دیا، 150 دیا، جتنا بھی ہم نے دیا جو اس کا ریٹ تھا۔ اب وہاں سے اس نے سیب ہمیں دینے شروع کیے، یہ ہم اس سے ایک سودا کر رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں اور سیب لے رہے ہیں، اس کو رقم مل رہی ہے اور ہمیں اس کا بدلہ پھل مل رہا ہے، ٹھیک ہے، یاد رہے گا نا۔ اب اگر اس کے اندر ایک سیب خراب ہو، داغی ہو، تو کیا ہم اس کو لے لیں گے؟ ہماری وہاں نظر ہو، کئی لوگ بڑی چکنیوں کے پھل خریدتے ہیں اور کئی توجہ نہیں کرتے، وہ کہتے یار تیرے اوپر سے، تو انہوں نے جیڑا سنتا نا وہ صحیح سنتا ہے، وہ تو میں نے سنی نا تو میں تمہارا ایماندار ہوں، میں جب بھی گھنٹی ایمانداری کرتا اپنی۔ وہ جس طرح میں نے ایک مثال دی تھی آپ کو تو یاد ہے کہ نہیں یاد، وہ ہمارے ایک دوست تھے تو وہ پولیس محکمے میں تھے، تو اس نے کہا میرے دوست تھے تو اس کی والدہ بیمار تھی، اس کی نا
یعنی والدہ بیمار تھی تو والدہ جو بیمار تھی تو اس نے والدہ کے لیے نا 3 چھٹیاں اس نے طلب کی. کتنی؟ کہ 3 چھٹیاں مجھے مل جائیں. تو جب 3 چھٹیاں اس نے مانگی تو جس سے اس نے مطالبہ کیا نا، تو جس نے آگے چھٹیاں دینی تھی نا، جس نے چھٹیاں دینی تھی اس کے ساتھ اس کے تعلقات تھی، آپس میں ان کا ایک بڑا پیار تھا. اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں کہ اس کی والدہ حقیقی بیمار ہے اور اس کو 3 چھٹیاں دے دیں. اور وہ پتہ کہاں سے آیا تھا؟ داتا صاحب سے آیا تھا، چھٹیاں دینے والا. کہاں سے؟ یاد رہے گا کہاں سے آیا؟ اور اس نے آ کے بتایا جناب الحمدللہ آج رات میں داتا صاحب گزار گیا ہے. ساری رات میں وہاں عبادت کی. میرے باپ پہ غور کرنا پڑے، ساری رات میں نے داتا صاحب عبادت کی، شب بیداری کی ماشاءاللہ. داتا صاحب ماشاءاللہ بڑی بات ہے. اور میں فجر کی نماز بعد جماعت پڑھ کے آیا ہوں. کمال نہیں؟ بولو نا. ادھر کمال اور ادھر کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ ایک چھٹی کا 1000 روپیہ لگے. وہ کیوں؟ اس نے کہا میں داتا صاحب رات گزار کے آیا ہوں، میں فجر کی نماز بعد جماعت پڑھ کے ہوں. یا ڈوب کے مر نہیں جاتا تھا؟ داتا صاحب سے دھوکہ کر لیا اور رب سے دھوکہ کر لیا. لیکن میں 1000 روپیہ لینا اس بات ہے کہ میں داتا صاحب رات گزار کے آیا. کمال نہیں؟ اللہ کے بندے ہوش کر. دیکھیے آپ اس میں غور کریں کہ اکثریت گناہ بھی ہو رہے ہیں اور ساتھ نیکی بھی ہو رہی ہے. نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، سارے گناہ ہو رہے ہیں. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ نیکی بھی کر رہا ہوں گناہ بھی کر رہا ہے، لیکن یاد رکھنا بات، ہم نے اس کی بات پہ غور نہیں کرنا. ہم نے قرآن کا مطالعہ کرنا. پہلے نمبر پہ قرآن ہے. جب ہم قرآن کی طرف رخ کریں گے، قرآن کی طرف رجوع کریں گے، قرآن ایسے کھول کے رکھ دیا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. رب گارنٹی دے رہا ہے کہ بے شک پتہ نماز کیا ہے؟ بولا کیا ہے؟ فرمایا نماز پڑھنے والا برائی کے قریب جاتے ہی نہیں. ہر برائی سے، ہر گناہ سے، ہر قسم کی بے حیائی سے محفوظ ہے. جب میرے رب نے گارنٹی اور ضمانت دے دی ہے، لیکن وہ گناہ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا. اگر اس نے داتا صاحب حاضری دی ہوتی، میرے بات پہ غور کریں، اگر اس نے داتا صاحب حاضری دی ہوتی اور فجر کی نماز بعد جماعت پڑھی ہوتی، اس کے لیے وہ کبھی 1000 نہ مانگتا. اس کے دل میں خوف ہوتا، اس کے دل میں ڈر ہوتا، اس کے دل میں درد ہوتا، اس کے دل میں نرمی ہوتی، اس کے دل میں خیر خواہی ہوتی. اس لیے تو میرے رب نے کمال کر دیا ہے فبما رحمت من اللہ لنت لهم. خدا قسم میرے پاس الفاظ نہیں ہے، میرے رب نے اس کو کتنا پیارا بیان کیا ہے. فرمایا لوگوں اگر تم چاہتے ہو نرمی، پیار، ہمدردی، چہرے کی مسکراہٹ، دکھ سکھ میں شریک اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت، پیار، ماحول پیارا، فضا پیاری، گرد و نواح کا یعنی ماحول خوبصورت ہو جائے، پھر ایک ہی اس کا سبب ہے کیا؟ میری رحمت سے مالا مال ہو جائے. جب تمہارے دامن میں میری رحمت آ جائے گی تو نرمی پیدا ہو جائے گی. آئیے محترم وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے اپنے مزاجوں کو بدلو اور اپنے دلوں کو سخت نہ کرو، نرمی پیدا کرو. دیکھو ایک مثال دے رہا تھا کہ جب سیب خریدیں گے تو ہم اسے سودا کر رہے ہیں نا. کیا کر رہے ہیں؟ سودا کر رہے ہیں. اس کو کیا دے رہے ہیں؟ پیسے. اور اس سے کیا لے رہے ہیں؟ سیب لے رہے ہیں. اگر اس میں ایک سیب داغی ہو، خراب ہو، ہم کہتے ہیں محترم اس کو بدلیں اور اس کی جگہ پہ کوئی اور سیب ڈالیں. کیوں اسے بدل رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اس کو مفت نہیں لے رہے، ہم اس کو پیسے دے رہے ہیں. اگر محترم تو اور میں پیسے دیتے وقت ایک داغی سیب قبول نہ کریں تو وہ رب بھی داغی قلم قبول نہیں کرتا ہے. وہ کہتا مجھے اگر قلب سلیم جس میں غیروں کے اثرات نہ ہو، غیروں کی محبت نہ ہو، غیروں کا پیار نہ ہو، غیروں کی سکونت نہ ہو، غیروں کی رہائش نہ ہو، غیروں کا مسکن نہ ہو، تو غیروں کا بھی یاد رکھے اور رب کی بارگاہ میں یہ قلم پیش کرے. رب کہتا مجھے داغی قلم کی ضرورت نہیں ہے، سودا کر میرے ساتھ قلب سلیم. بولا کون سا؟ جس میں میں ہوں یا میرا محبوب ہوں. تیرے قلم میں یا میری محبت نظر آئے یا میرے محبوب کی محبت نظر آئے.
قرآن کی محبت نظر آئے، دین اسلام کی محبت نظر آئے، باقی سب کی محبت ہاتھوں تک رکھو، یہ ضروریات زندگی ہے، یہاں تک رکھو، اندر بس میں اور میرا محبوب بسے، قرآن کی محبت بسے، دین اسلام کی محبت بسے، ایسا دل تم مجھے دے دے، جنت میں دے دے، کرو سودا میرے ساتھ۔ تو میں ایک بات کر رہا تھا کہ یہ جو لفظ ہے نا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، کہ تیرا مزاج سخت اور اگر تیرا دل سخت ہوتا تو کیا ہوتا اس کا نقصان؟ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ، تیرے گرد و نواح، تیرے قریب رہنے والے، بیٹھنے والے رشتہ دار ہیں، اہل محلہ ہیں، دوست احباب ہیں، کوئی بھی ہے، وہ سارے بھاگ جائیں گے، لَنْفَضُّ دوڑ جائیں گے، منتشر ہو جائیں گے، تیرے قریب نہیں آئیں گے۔ ہاں رب کہتا ہے اگر تو چاہتا ہے کہ ہر کوئی تیرے قریب آ جائے، ہائے ہائے ماحول اچھا ہو جائے، فضا خوبصورت ہو جائے، اگر تو چاہتا ہے پھر اس کے لیے ایک ہی چیز ہے، لِنْتَ لَهُمْ، دل میں نرمی آ جائے، چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے۔ آگے محترم، یہ تو میں نے ساتھ میں کا گفتگو کی ہے، ایک حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں، بڑی خوبصورت ہے۔ دیکھیں ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس کی راوی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، بلکہ آپ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن میزان پر سب سے پہلے کون سا عمل رکھا جائے گا؟ وزن کے لیے میزان پر سب سے پہلے عمل کون سا رکھا جائے گا؟ تو آقا علیہ السلام فرمایا 2 عمل۔ کتنے؟ 2 عمل۔ آقا وہ کیا ان کو سے فرمایا ایک عمل کا نام ہے سخاوت اور ایک عمل کا نام ہے حسن اخلاق۔ حسن اخلاق، اور میں بالکل بلا مبالغہ یہ بات کر رہا ہوں، پورے دین کا نچوڑ حسن اخلاق ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، پورے دین کا نچوڑ، پورے دین کا لب لباب، پورے دین کا نچوڑ، پورے دین کا حسن، بلکہ یوں کہیں کہ پورے دین کا جو قرآن سنت کا حسن ہے وہ حسن اخلاق ہے۔ اور اگر حقیقت میں آگے بڑھو تو تیری ساری زندگی کا حسن بھی حسن اخلاق ہے۔ اگر آگے بڑھو تو رب کی بارگاہ میں کامیابی کا جو حسن ہے وہ بھی حسن اخلاق ہے۔ حسن بولیے حسن۔ دیکھیں آپ نے وہ واقعہ میں آپ کی بات کو سنایا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، ابھی میں حدیث مکمل کرتا ہوں، عرض کے باری تعالیٰ رزق مجھے دے دے، رزق مجھے تقسیم میں کرتا، میں کہتا ہوں وہ بڑا کریم ہے، خدا کی قسم بہت رحیم ہے، بہت رحیم ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، میں 2-3 دن پہلے تفسیر البیان میں پہلی جلد میں پڑھ رہا تھا، یہ رات 2:30-3 بجے میں پڑھ رہا تھا، بڑا عجیب وقت تھا، میں لیٹ آیا تو آتے میں نے وضو کیا، تہجد میں ویسے ہی پڑھ لی، تو میں ساتھ وہ کتاب نکال لی، تو میں جو روایت پڑھی خدا کی قسم کمال ہو گئی، سبحان اللہ۔ جب میرا آقا علیہ السلام معراج پر تشبیہ سخاوت کی بات ہوئی نا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میزان پر سب سے پہلے کون سے عمل کیے جائیں گے؟ سخاوت اور حسن اخلاق۔ آگے اس کے ابھی اگلا حصہ بھی باقی ہے، آگے اس کا نتیجہ ہے، یہ تو ابھی رکھنے کا ذکر ہوا ہے نا کہ میزان پر سب سے پہلے کون سے عمل کیے جائیں گے؟ سخاوت اور حسن اخلاق، سخاوت اور حسن اخلاق۔ میں تفسیر البیان کی پہلی جلد میں پڑھ رہا تھا کہ آقا علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے گئے تو جنت کا مشاہدہ کیا، آپ کو پتہ سیر کی، کیا کی؟ سبحان الذی اسرا، اسرا کا مطلب کیا ہے؟ سیر کی، سیر کرائی، اسرا بعبد، اپنے خاص بندے کو، سبحان الذی اسرا بعبدہ۔ میں کر رہا تھا کہ آقا علیہ السلام نے جنت کا مشاہدہ کیا، جنت ساری دیکھی، جنت کے بعد پھر میرا آقا علیہ السلام نے دوزخ کا مشاہدہ کیا۔ کس کا؟ یہ دوزخ میں عذابات دیکھی، اللہ معاف کرے۔ دنیا کی آگ، کیا؟ دنیا کی آگ دوزخ کی آگ سے ایک دن میں 70 بار پناہ مانگتی ہے۔ میں 2-3 دن پہلے کانا سے بیان کر کے نا وہ یہ CNG کا وہ اسٹیشن وہاں دوستوں کے پاس میں جلدی بیٹھا، انہوں نے کونے جلا کے رکھی تھی، وہ انگیٹھی سے اس کے اندر کونے
تو کوئلے جب پک جاتے ہیں تو اس کے اندر پھر وہ آگ سرخ چمکتی ہے. تو وہ باتیں کر رہے تھے, میں وہ آگ کی طرف غور کر رہا تھا. میں کہ اگر اس آگ جہاں یہ سرخ آگ ہے نا, پوری دیوبند کی آگ, اگر وہاں یہ انگلی رکھ, میں آپ نے کہا انگلی رکھ کے بھی نظارہ دیکھو, ابھی یہاں رکھو نا, انگلی کا بچے کا بھی کچھ نہیں, تو جو اس کے بعد تکلیف شروع ہونی ہے نا, اللہ معاف کرے. تو میں تصور مانتا بڑا دور چلا گیا. میں کہ یا اللہ, میں تو تیری بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم تیری عذابات کو برداشت کرنے کے قابل نہیں. ہمیں تو سر کو درد ہو جائے تو وہ برداشت نہیں. اے باری تعالیٰ تیرے عذاب کو کیسے برداشت کرے. پھر ایک اور بات ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرے, سنیے. اللہ جب میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت دوزخ کا مشاہدہ کیا, دیکھا, تو اب دوزخ کی آگ کے بارے آتا ہے نارن حامیہ, نارن بڑکتی ہوئی آگ, بڑکتی ہوئی آگ, اللہ معاف, اس کے شعلے. پھر اس طرح دوزخ کی آواز, جس طرح یہ گدا نہیں ہلتا, اس لیے کہا گیا جب وہ گدا ہلیں گے تو کیا پڑھنا ہے, لا حول ولا قوۃ الا باللہ الا العلی. اس طرح اس کی آواز ہوگی. اللہ تعالیٰ معاف کرے, بڑی عجیب آواز ہوگی. اب دوزخ کی آگ اتنی عجیب آگ, جب آقا علیہ السلام نے وہاں مشاہدہ کیا تو دوزخ کی آگ کے اندر ایک بندہ بیٹھا ہوا, دوزخ کی ہے, دوزخ میں ہے, لیکن آگ اس کے جسم کو چھو نہیں رہی. آگ دوزخ کی ہو تو جسم کو نہ چھو. آقا علیہ السلام نے سید الملائکہ سے پوچھا, جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل, یہ کون ہے کہ ہے دوزخ کے اندر اور آگ اس کے جسم کے قریب نہیں آ رہی اور آگ اس کے جسم کو چھو نہیں رہی. تو آگے سے سید الملائکہ جواب پتہ کیا دیتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پتہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ میں پوچھ رہا ہوں. کہنے کہ یہ حاتم طائی ہے. حاتم طائی. ویسے تو میرا آقا علیہ السلام فرمایا کہ میں بھی سخی, میرا رب بھی سخی. میرا آقا کی سخاوت سے بڑھ کے کس کی ہو سکتی ہے؟ لیکن حاتم طائی کی سخاوت کا ذکر نبی پاک نے بھی کر دیا. یعنی حاتم طائی کی سخاوت کی تعریف نبی پاک علیہ السلام نے خود کی ہے. نوشیروہ بادشاہ کافر گزرا ہے اور حاتم طائی بھی کافر گزرا ہے, لیکن نوشیروہ عدل میں مشہور تھا. کس میں؟ کافر ہو کر عدل میں مشہور تھا, اور حاتم طائی سخاوت میں مشہور تھا. حاتم طائی کی سخاوت کی تعریف زبان نبوت نے کر دی, اور نوشیروہ بادشاہ کی عدل کی تعریف خود فاروق اعظم نے کر دی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی کسی نے عدل کی تعریف کی نا, آپ فرمایا رک جاؤ, تم نے عمر فاروق کی یعنی عدل کا تم نے ذکر کیا اور تعریف کی ہے, عمر نے عدل کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا. پھر آپ نے نوشیروہ بادشاہ کی تعریف کر, اس نے کہا عدل تو کیا ہے نوشیروہ بادشاہ نے. پھر اس پر میں نے فاروق اعظم نے ایک مثال دی. فرمایا نوشیروہ بادشاہ وقت کا بادشاہ تھا, سربراہ تھا, جو چاہتا وہ کر سکتا تھا. مکان بن رہا ہے اس کا, یہ فاروق اعظم نے مثال دی. ادھر بھی مثال دیتا ہوں جو سرکار نے دی. یعنی مکان بن رہا تھا, آگے ایک بڑھیا عورت تھی, اس کا مکان تھا. تو وقت کا بادشاہ نوشیروہ بادشاہ کافر, لیکن آگے مکان تھا. تو مکان, اگر وہ مکان نہیں ملتا تو مکان ایسے نہیں بنے گا, ٹیڑھا ہو جائے گا. وزیروں کو, مشیروں کو, سب کو کہا بھی بڑھیا سے نا مکان خرید لیں, اگر یہ دے دے تو, اگر یہ اس کے متبادل اس کو بہترین مکان مل جائے گا, کھلا مل جائے گا, جو چاہے مل جائے گا, تو مکان سیدھا ہو جائے گا. وزیروں مشیروں نے بڑی بات کی, پر وہ بوڑھی مائی مانی وہ نہیں, یہ میں نہیں بیان کر رہا, یہ عمر فاروق کرنے میں خود بیان کر رہے ہیں. کہہ رہے کہ بڑھیا نہیں مانی, کہ یہ نوشیروہ آپ بڑھا لیں, اس کی کیا ضرورت ہے؟ نوشیروہ بادشاہ نے کہا نہیں, مکان ٹیڑھا ہو جائے گا پر بڑھیا کو نہیں ہم نے کچھ کہنا. سبحان اللہ. مکان ہمارا ٹیڑھا بن جائے ہمیں پسند ہے, قبول ہے, اور ہم اس مائی کو کچھ نہیں کہیں گے, اس کا حق ہم سے زیادہ. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مثال دے کر میرے عمر فاروق آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا کافر ہو کر اس کا اتنا عدل تھا, تو میرے عدل کی تعریف کرتے ہو, میرے عدل کیا تھا؟ جبکہ بھائی صداق مربع میل کے سربراہ ہو کر بھی مدینے میں بیٹھے ہیں, مدینہ المنورہ بیٹھے ہیں, تو پورے بھائی صداق مربع میل میں کہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے, حتیٰ کہ درندے موذی جانور بھی میری نگاہ سے کسی کو دیکھتے. لیکن اب آئیے دوسری طرف,
جبرائیل نے کیا بتایا کہ یہ بندہ کون ہے؟ حاتم طائی کی بیٹی ہے، قید ہو کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی تو میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صحابہ، میں اس کے باپ کی سخاوت کا حیا کرتے ہوئے، کافر ہے لیکن سخاوت اس کو بہت پسند ہے، وہ خود بھی سخی ہے اور سخی کو وہ پسند کرتا ہے، اور بہترین رزق کا جو وظیفہ ہے نا، جو تک میرا رزق بڑھتا جائے، کبھی کمی نہ آئے اور ملے بھی حلال، ملے بھی وافر مقدار میں، کوئی کسی کا بات آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو جناب ادھر تباہی کر رہے ہیں، تعبیر دے دو جی، کوئی دام دے دو جی، کوئی وظیفہ بتا دو جی، اور یار چھوڑ دے، میں جو بتا رہا ہوں قرآن کی روشنی میں بہترین رزق کی اضافے کے لیے کبھی زندگی میں کمی نہیں، بڑھتا ہی جائے گا، اس کے لیے خوبصورت وظیفہ ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا جا، بڑھتا جا۔